فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ حضور سرور کائنات کی مشہور و معروف حدیث ہے، جس حدیث مبارک میں حضور سرور کائنات نے مرنے والے کو بشارت دی ہے اور مجدہ سنایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جسے موت آ جائے محبت اہل بیت میں، وہ دنیا سے شہید اٹھتا ہے، یعنی اس کی موت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی موت شہادت ہوتی ہے۔ وہ شہید ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ اب شہید کون ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید نے ہم کو بتایا، ہمارے خالق نے ہمیں بتایا کہ شہید کون ہے۔ شہید کی زندگی کا اعلان قرآن میں ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم: لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ دیکھو، ہرگز ان کو مردہ تصور نہ کرنا جو اللہ کی راہ پر قتل کر دیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پا رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا کہ شہید، مرنے والا شہید ہے جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے۔ قرآن نے بتایا کہ شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے جس کو اللہ کی جانب سے رزق بھی مل رہا ہے۔ شہید کو اللہ کی جانب سے رزق بھی مل رہا ہے۔ شہید زندہ ہے، شہید مرا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان سے جانے والے، اٹھنے والے مر گئے، لیکن جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، جو خالق موت و حیات ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ مر گئے ہیں، مرے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ وہ زندہ ہے، وہ مرے نہیں ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ جن کو اللہ کی سرکار سے رزق مل رہا ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے، شہید کے لیے تو قرآن نے بتایا کہ شہید کو رزق مل رہا ہے۔ جو بھی شہید ہے، جو بھی محبت اہل بیت میں دنیا سے گیا ہے، اس کو رزق مل رہا ہے اور وہ زندہ ہے۔ یہ تو عام شہیدوں کی بات ہے، یہ عام شہداء کی بات ہے جن کو رزق مل رہا ہے۔ تو جو سید الشہداء ہو، جو سید الشہداء ہو، عزیزان گرامی، معاملہ تو یہ ہے کہ شہیدوں کو رزق ملتا ہے، سید الشہداء کی بارگاہ سے رزق بٹتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ آج 1400 برس گزر گئے، ان کی سرکار سے رزق بٹ رہا ہے، ان کی سرکار سے رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ رزق خالی اسی کو نہیں کہتے ہیں کہ یہ دوپہر کا وقت ہے، ہمیں بھوک لگی ہے اور کھانے کی دیگ تیار ہے، اور مجلس کے بعد دسترخوان بچ گیا اور ہم نے نیاز کھا لی، نوش کر لی، اور یہ ہمیں رزق مل گیا۔ بے شک یہ بھی ایک قسم کا رزق ہے، مگر چونکہ عربی ایک بہت بڑی زبان ہے، بہت وسیع زبان ہے،
اس میں رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے رزق کا مفہوم. یعنی آپ کو آپ کی ضرورت جو ہو اس ضرورت کا سامان مل جائے وہ آپ کے لیے رزق ہے نا، وہ آپ کے لیے رزق ہے. ہم سفر میں ہیں، ہم کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی ہے، آپ نے ہماری ضرورت کو دور کر دیا، وہ ہمارے لیے رزق ہو گیا. تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی سرکار اور ان کی بارگاہ 1400 برس سے رزق بٹ رہا ہے، 1400 برس سے رزق مل رہا ہے. عزتوں کا رزق حسین کے در سے مل رہا ہے، نعمتوں کا رزق حسین کی سرکار سے مل رہا ہے. اتنی عظیم سرکار ہے کہ جو جس کو چاہیے ہے در حسین پر آ جائے، وہاں سے جھولی بھر کے چلا جائے گا. ایسی سرکار ہے کہ جہاں سے بڑھ رہا ہے بس شرط یہ ہے کہ در حسین پر گردن جھکا کے آ جاؤ. صلوات بھیج دو محمد آل محمد پر. تو شہید زندہ ہے، شہید کو موت نہیں ہے، مگر جو بنیادی چیز ہے، غور فرمائیے گا، جو بنیادی چیز ہے، جیسے عمارت کے لیے نیو ہوتی ہے. یہاں آپ کے شہر میں بمبئی میں بڑے بڑے اونچے اونچے ٹاور ہیں، ایک سے ایک 40 مالے کے 30 مالے کے اونچے اونچے بڑے بڑے ٹاور ہیں. تو جو بڑے بڑے اونچے اونچے ٹاور ہیں تو یوں ہی تھوڑی زمین کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، وہ یوں ہی زمین کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے ہیں، اس کی فاؤنڈیشن ہے، اس کی نیو ہے. جتنا اونچا ٹاور ہوگا اتنی ہی گہری اس کی فاؤنڈیشن ہوگی، اس کی گہری اتنی ہی نیو ہوگی. کیا 40 مالے کے ٹاور کے لیے جتنی فاؤنڈیشن ہوتی ہے اتنی ہی فاؤنڈیشن آپ اپنے گھر کے 2 مالے کے لیے بھی بناتے ہیں؟ 2 مالے کا آپ مکان بنا رہے ہیں اپنا، کیا اتنی بڑی فاؤنڈیشن اتنی ہی گہری بنائیے گا جتنی 40 مالے کے ٹاور کے لیے بنتی ہے؟ ان کا نہیں بھائی، کہاں بات ہے. اور جتنا 2 مالے کے مکان کے لیے فاؤنڈیشن ہوگی اتنا 40 مالے کے ٹاور کے لیے اونچی فاؤنڈیشن، گہری فاؤنڈیشن نہیں ہوگی. عمارت جتنی اونچی ہوتی جائے گی اتنی ہی فاؤنڈیشن گہری اور مضبوط ہوتی جائے گی. اسلام اتنی عظیم عمارت کا اور قلعے کا نام ہے جس کی بلندی جائے گی صبح قیامت کے لیے، جا کے ملے گی صبح قیامت تک. اگر اس کی فاؤنڈیشن مضبوط نہ ہوگی تو عمارت گر جائے گی. اس کی فاؤنڈیشن جو آگے ٹھہری ہے وہ اہل بیت کی محبت پر ہے. صلوات بھیجو محمد آل محمد پر. حضرات تھوڑا تھوڑا سا اگر آگے تشریف لے آئیں، ادھر ہے کہ لوگ آ رہے ہیں تو تھوڑا سا پیچھے جو حضرات ہیں ادھر، اور یہ گیٹ کی طرف سے تاکہ لوگوں کو راستہ رہے آنے کے لیے، تھوڑا سا. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر. اصل بنیاد، اصل شے اہل بیت کی محبت. جو کچھ بھی ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے. اس لیے کہ ہمیں اہل بیت کی محبت کا یہاں پر اندازہ نہیں ہے. بے شک ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، ہم ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن اب دیکھیے اس منزلیں بھی اس کے اندر ایمان کی اور محبت کی الگ الگ ہوتی ہیں. ایمان کی اور محبت کی منزلیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں. ہم ان منزلوں کے اوپر تو نہیں ہیں جہاں پر سلمان تھے، جہاں ابوذر تھے، جہاں میثم تھے، جہاں مقداد تھے، جہاں شہدائے کربلا تھے جنہوں نے اپنے کو حسین پر شہید کر دیا، قربان کر دیا، ہے نا. لیکن بہرحال ایک ہم یہ بات کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں آقا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. بے شک آپ کے چاہنے والے ہیں، لیکن
خدا کی قسم محبت میں یہ جو اہل بیت کی محبت ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہے، ہم کو دنیا میں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ صبح سے شام تک 24 گھنٹے میں کتنی دیر آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت آپ کے پاس ہے جس کا نام بینائی ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس کہ آپ کی زبان چل رہی ہے، آپ کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے نا، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اندازہ نہیں ہے۔ ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ اس کی نعمتوں کو پر شکر ادا کرتے ہیں۔ وقت آیا نماز کا، واجب ہے نماز، آئے جلدی جلدی آ کے نماز پڑھ لی، پڑھ کے پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے، مگر کتنی دیر ہم ان نعمتوں پر شکر اس کا ادا کرتے ہیں، ہے نا۔ لیکن اسی طرح جو اہل بیت کی محبت ہے اس کا اندازہ اس طرح سے کیجئے آپ کہ اہل بیت کی محبت دنیا میں چاہنے والے کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتی، محشر میں پریشان نہیں ہونے دیتی ہے، یہاں ذلیل نہیں ہونے دے گی، یہاں ذلیل نہیں ہونے دے گی، اس لیے کہ اگر علی کی محبت میں گردن کٹ گئی تو گردن کا کٹنا جرم نہیں ہے، کسی کے سامنے گردن جھک جائے تو گردن کا جھکنا جرم ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ سفر ختم ہو اور اگلا سفر شروع ہو تو اس سفر میں علی نے وعدہ کیا ہے، بس جلدی جلدی عزیزان گرامی اپنی بات کو وقت کے اندر تمام کروں گا، اس کے لیے مولا علی نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، شرط یہ ہے کہ ہماری محبت تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے ہے، اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو، شرط یہ ہے کہ اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو، اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو ایک سفر ہے جو دنیا سے شروع ہوگا اور در جنت پہ جا کے تمام ہوگا، اس میں مختلف موقع آئیں گے، مختلف مراحل ہوں گے، ان مختلف موقعوں اور مراحل میں ہم کو مختلف ضرورتیں پیش آئیں گی، تو ان ضرورتوں میں علی نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو پریشان نہ ہونا، میں تمہاری مدد کروں گا، ہے نا، علی نے وعدہ کیا ہے۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ مختلف مراحل کیا ہیں، جب فرشتے آگے اپنا کام کریں، جسم سے روح نکالیں، اس کے بعد قبر کی منزل ہے، قبر کے بعد محشر کا میدان ہے، پل صراط ہے، یہ تمام مراحل ہیں، لیکن آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ جیسے یہ بمبئی ہے اور میں رہتا ہوں لکھنؤ میں، بمبئی سے لکھنؤ آنے کے لیے اگر ٹرین کے ذریعے سے آ رہے ہیں تو 24 گھنٹے لگتے ہیں، فاسٹ ٹرین رات کو چلتی ہے اور یہاں اگلے دن رات کو پہنچتی ہے، ہم رات کو لکھنؤ سے ٹرین پر بیٹھے اور بمبئی اتریں گے اگلے دن 24 گھنٹے کے بعد، اس میں اس سفر کے دوران 24 گھنٹے میں ہم کو بھوک بھی لگے گی، ہمیں پیاس بھی لگے گی، ہمیں چائے کی حاجت بھی ہوگی، ہمیں ناشتے کی ضرورت بھی پیش آئے گی، دوپہر میں کھانے کا وقت آئے گا تو پھر ہم کو خواہش ہوگی کھانے کی، رات کے کھانے کا وقت آئے گا تو ہمیں کھانے کی ضرورت پیش آئے گی، سفر ہے یہاں سے وہاں تک کا۔ اب اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب ہم رات کو لکھنؤ سے چلے تو ہم نے نیت کر لی کہ اب ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، اب انشاءاللہ بمبئی میں ویٹی پر جا کے افطار ہوگا،
ویٹی پر جا کر کے افطار ہوگا، کوئی یہ معاملہ تو ہے نہیں۔ اب ہم لکھنؤ سے رات کو چلے، سو گئے، صبح اٹھے، جب صبح اٹھے تو ہماری آنکھ کھلی، ہم کو ضرورت ہوئی چائے کی، خواہش ہوئی کوئی ہمیں چائے مل جائے، ناشتے کا وقت ہے ہمیں ناشتہ مل جائے، دوپہر کھانے کا وقت ہے ہمیں کھانا مل جائے، سپہر میں ہمیں پھر کچھ کھانے پینے کو مل جائے، تاکہ ہم کھاتے پیتے ہوئے تکلیف کے بغیر اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اس میں مختلف اسٹاپیج کے اوپر ٹرین رکتی ہے، یہاں رکی، یہاں کے بعد وہاں رکی، وہاں کے بعد وہاں رکی، مختلف اسٹاپیج ہیں۔ ایک ہمارے چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ پریشان نہ ہونا، جہاں جہاں ٹرین رکے گی تمہارے لیے ہم سامان مہیا کرا دیں گے، ناشتے کا وقت ہوگا ناشتہ پہنچ جائے گا، چائے کا وقت ہوگا چائے پہنچ جائے گی، کھانے کا وقت ہوگا کھانا پہنچ جائے گا۔ ہم چائے ناشتہ کھانا کھاتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ گئے، سفر کا احساس ہی نہ ہوا۔ عزیزان گرامی، ایسے ہی یہ سفر ہمارا جو شروع ہوگا وہ کب ختم ہو جائے گا؟ علی نے وعدہ کیا ہے پریشان نہ ہونا، قبر میں ہم آئیں گے، محشر میں ہم ملیں گے، وقت رضا ہم سے ملاقات ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ بنیادی شے جو ہے اہل بیت کی محبت، اور یہی اجر رسالت بھی، اور پھر یہ مجلس جن کے ایصال ثواب کی ہے، وہ ایک شاعر بھی تھے اور مداح اہل بیت بھی تھے۔ دیکھیے، مدح کا تعلق، شاعری کا تعلق، جو شاعر ہے وہ اگر کسی کی مدح کرتا ہے تو وہ جو مدح کرتا ہے وہ کسی انعام اور صلے کی لالچ میں کرتا ہے کہ اس کا صلہ مل جائے، انعام مل جائے، خلط مل جائے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بادشاہوں کے دربار میں شعراء رہتے تھے جو بادشاہوں کی مدح میں قصیدہ کہتے تھے، جو بادشاہوں کی مدح میں کہتے رہے ہیں، قصیدے کہہ رہے ہیں، بادشاہوں کی مدح کر رہے ہیں، اور بادشاہوں کی طرف سے ان کو صلہ ملتا تھا، ان کو انعام ملتا تھا، ان کو رقم ملتی تھی، ان کو اعزازات سے نوازا جاتا تھا۔ بادشاہ کے لیے قصیدہ کہا، ان کو اعزاز مل رہا ہے، صلہ مل رہا ہے، رقم مل رہی ہے، دولت مل رہی ہے۔ اور اچھا، جب کبھی اگر کسی نے نہیں دیا تو پھر وہی شاعر پلٹ کے بادشاہ کی حجو بھی کرتا تھا۔ سنیے گا، بادشاہ کی حجو بھی کرتا تھا، مگر محبت اہل بیت وہ ہے کہ جو محبت اہل بیت میں اہل بیت کے در سے وابستہ شاعر ہوتا ہے، نہ وہ دنیا کی لالچ میں کہتا ہے نہ آخرت کی لالچ میں کہتا ہے، نہ اس کو یہاں کی لالچ ہے کہ ہمیں انعام مل جائے، ہمیں صلہ مل جائے، ہمیں جزا مل جائے، ہمیں دولت مل جائے۔ نہیں، وہ تو اہل بیت کی محبت میں کہہ رہا ہے، وہ اہل بیت کی محبت میں کہہ رہا ہے۔ بنیادی چیز اہل بیت کی محبت ہے، وہ اہل بیت کی محبت میں کہہ رہا ہے۔ اس کے سینکڑوں واقعات تاریخ کے اندر ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے۔ چنانچہ چوتھے امام ہمارے زین العابدین علیہ السلام ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے، مشہور و معروف واقعہ ہے، ہر سال حج کو جاتے تھے۔
اور بادشاہ بھی آتا تھا. حج میں بڑی بھیڑ تھی. بادشاہ جائے طواف کعبہ کے لیے، لوگ راستہ نہیں دیتے تھے. وہ جانا چاہتا تھا حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، لوگ اس کو جگہ نہیں دیتے تھے. اس نے چاہا مقام ابراہیم پر آ کے نماز پڑھیں، مجمع ہے، کیا مصلی بچھانے کی جگہ نہیں دے رہا ہے. لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ایسا ہے کہ جو جدھر کا ارادہ کرتا ہے مجمع خود بخود کائی کی طرح پھٹنے لگتا ہے. اگر وہ طواف کعبہ کے لیے آگے بڑھتا ہے تو مجمع راستہ دینے لگتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو مجمع ہٹنے لگتا ہے. مقام ابراہیم پر آتا ہے، لوگ مصلی کے لیے جگہ دے دیتے ہیں. تو بادشاہ پہچان گیا کہ یہ کون ہے، مگر جان بوجھ کے اجنبی بن گیا، اور اس نے کہا کہ یہ کون ہے، میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں. یہ کون ہے، میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں. یہ واقعہ عزیزان گرامی آپ کا سینکڑوں دفعہ کا سنا ہوا. اور اس میں اسی بادشاہ کا درباری شاعر تھا فرزدق. اس نے فی البدیہہ امام کی مدح میں شعر پڑھے، قصیدہ کہا، اور قصیدے میں اس نے کہا بادشاہ تو انہیں نہیں پہچانتا، یہ وہ ہیں جن کے قدم کی چاپ کو زمین کعبہ پہچانتی ہے. زمین کعبہ پہچانتی ہے. اور 80 اشعار کا فی البدیہہ اس نے قصیدہ کہا، اور کھڑے ہو کے مسجد الحرام میں اللہ کے گھر کے سامنے امام کی مدح کی. مجمع حاجیوں کا ہے، بادشاہ کا درباری شاعر ہے، بادشاہ بھی سن رہا ہے، آگ بگولا ہو رہا ہے، مگر کچھ کر نہیں سکتا. وہ تو اللہ کا گھر ہے. اس نے فی البدیہہ 80 شعر کہے جو آج تاریخ میں موجود ہیں. اب بادشاہ نے اس کو قید میں ڈلوا دیا کہ جاؤ لے جا کے اسے قید میں ڈال دو. وہ قید خانے میں ڈلوا دیا گیا. ادھر امام نے اپنے ایک چاہنے والے کے ذریعے سے فرزدق کو کچھ رقم بھجوائی، کہا جاؤ جا کے فرزدق کو دے آؤ. فرزدق کے پاس وہ رقم پہنچی. فرزدق نے یہ کہہ کے واپس کروا دی کہ امام کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ میں نے دنیاوی لالچ میں آپ کی مدح نہیں کی ہے. میں نے دنیاوی لالچ میں آپ کی مدح نہیں کی ہے کہ مجھے یہاں دنیا میں کچھ مل جائے. میں نے آخرت کے واسطے آپ کی تعریف کی ہے، میں نے وہاں کے واسطے آپ کی مدح کی ہے. لیجئے اس نے پیسے واپس کروا دیے، اور وہ چاہنے والے امام کی خدمت میں واپس پیسے لے کر کے آئے. تو امام نے دوبارہ یہ کہہ کے بھجوائے کہ سنو جا کے فرزدق سے کہہ دینا کہ ہم غلام، ہم اہل بیت کا دستور یہ ہے کہ جو عطا کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے، اسے واپس نہیں لیتے. اور یہ بات فرزدق سے کہہ دینا کہ جو وہاں ملنے والا ہے اس میں کوئی کمی نہ ہونے پائے گی. صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. تو جو اہل بیت کی مدح میں شعراء کلام کہتے ہیں وہ دنیا کی لالچ میں نہیں کہتے. شاعر بھی دیکھیے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دنیاوی لالچ کے واسطے، ایک اہل بیت کی محبت کے واسطے. ایک اس کے واسطے کہ دنیا میں کچھ صلاح مل جائے، دولت مل جائے. ایک وہ ہیں کہ آخرت میں ہمیں اعلیٰ مقام مل جائے، ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے. امام نے یہ کہلوا دیا کہ ہم جو عطا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، مگر جو وہاں ملنے والا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی. بہرحال زمانہ گزرا، چونکہ ایک شاعر کی مجلس ہے لہذا چند منٹ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو مختصر کروں. دیکھیے شاعر جو ہے
وہ بڑی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے. ایک سے ایک بڑے بڑے شاعر گزرے. کسی بہت بڑے خطیب کی 10 گھنٹے کی تقریر، اس میں ایک جملہ آپ کو یاد نہیں رہتا. دن بھر میں کتنی مرتبہ آپ کسی بڑے خطیب کی تقریر کا کوئی جملہ ریپیٹ کرتے ہیں یا سناتے ہیں، لیکن دن بھر میں موقع ایسے آتے ہیں، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ بے ساختہ زبان سے شعر نکل جاتا ہے. ارے اس موقع پر انیس نے یہ کہا تھا، دبیر نے یہ کہا تھا، فلاں شاعر نے یہ شعر کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، اور پھر شاعر کا ایک شعر خطیب کی 10 تقریروں کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے. وہ بھاری ہوتا ہے. 10 تقریریں ایک طرف، ایک شعر ایک طرف. ایک شعر اسٹیکر کی طریقے سے چپک جاتا ہے. وہ چپک گیا تو پھر ہمیشہ چپکا ہوا ہے، جب ہوا یاد آ رہا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اس کے بعد ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تاریخ میں ہے کہ ایک اور شاعر تھے، وہ بھی اہل بیت کے در کے اس گھرانے کے مداح تھے. اس گھرانے کے مداح تھے. ان کا نام دیبل خزائی تھا. 8ویں امام کے زمانے میں تھے جناب دیبل. تو جناب دیبل کی ابھی ابتدائی زمانہ تھا، بالکل ینگ ایج تھی، اور جناب دیبل نے امام کی مدح میں، اہل بیت کی مدح میں قصیدہ کہا. اور جو اہل بیت کی مدح میں، آئیے ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئیے، اہل بیت کی مدح میں جو قصیدہ کہا جناب دیبل نے، وہ قصیدہ انہوں نے کسی کو سنایا نہیں. وہ قصیدہ انہوں نے کسی کو سنایا نہیں. دیبل کی بالکل نوجوانی تھی، ینگ ایج تھی، اور جناب فرزدق کی بالکل بڑھاپا تھا. وہ 4تھے امام کے زمانے کے شاعر اور یہ 8ویں امام کے زمانے کے شاعر. ان کا بڑھاپا اور ان کی بالکل نوجوانی، ینگ ایج. انہوں نے پہلا قصیدہ مدح اہل بیت میں کہا. جناب کہ بتا دو کہ فلاں آیا ہے. تو اندر سے فرزدق نے پوچھوایا کہ بھائی خاندان پوچھو، خاندان دریافت کرو. انہوں نے اپنا نام بتایا، اپنے والد کا نام بتایا، اپنا خاندان بتایا. تو جناب فرزدق نے ان کو اجازت دی کہ ہاں ان کو بھیج دو میرے پاس. دیبل فرزدق کی خدمت میں پہنچے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، کیسے؟ دیبل کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے قصیدہ مدح اہل بیت میں کہا ہے، اور وہ قصیدہ میں نے ابھی کسی کو سنایا نہیں ہے. کسی کو سنایا نہیں ہے. میں سب سے پہلے آپ کو سنانے آیا ہوں. آپ سن لیجئے اور اس کے بعد پھر میں اس کو پبلک کروں گا. اس کے بعد اس کو میں سب کو سناؤں گا. تو فرزدق نے اجازت دی کہ سناؤ. دیبل نے قصیدہ پڑھا. فرزدق نے تعریف کی، بہت اچھا، بہت عمدہ. فرزدق نے تعریف کر دی. تو اس کے بعد جناب فرزدق فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنو دیبل، سنو دیبل، کیا کہنا تمہارا. تم نے دنیا کے ذلیل لوگوں کی مدح چھوڑ کر کے ان کی مدح کی ہے جن کی مدح کرنے میں یہاں بھی اجر ہے، وہاں بھی ثواب ہے. صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. تم نے ان کی مدح میں اپنا وقت صرف کیا،
ان کی مدح میں اپنا وقت خرچ کیا. تو عزیزان گرامی اب یہ تو شعراء کے واسطے ہے کہ جو شعراء مدح اہل بیت میں نظم کرتے ہیں تو ان کو یہاں بھی ملتا ہے وہاں بھی ملے گا. تو عزیزان گرامی خدا کی قسم یہ شعراء اور پھر معصوم نے فرمایا کہ جو ہماری مدح میں ایک بیت کہے اس کے لیے جنت میں ایک بیت ہے. جو ہماری مدح میں ایک بیت کہے اس کے لیے جنت میں ایک بیت ہے. یعنی جو ہماری مدح میں یہاں ایک شعر کہے جنت میں اس کے لیے ایک گھر ہے، ایک بیت ہے، یعنی جنت میں ایک گھر ہے. اب عزیزان گرامی شعراء اہل بیت کا کیا کہنا کہ جنت میں معصوم کہہ رہا ہے کہ ایک بیت پر ایک شعر کے اوپر ایک گھر ہے. جن کے پورے پورے دیوان مدح اہل بیت میں ہیں ان کو ہلکا نہ سمجھیے گا، جنت میں پوری کالونی بسی ہوئی ہوگی. صلوات بھیجتے محمد آل محمد پر. پوری کالونی ہوگی جنت میں. یا بڑے موٹے موٹے دیوان ہیں مدح اہل بیت میں، مرثیے، قصیدے، سلام پورے. اور معصوم نے فرمایا ہے، معصوم کا فرمایا ہوا کبھی غلط نہیں ہوتا. جو جنت کے مالک ہیں یا جو جنت کے وارث ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں ایک گھر ہے، وہ کہہ رہے ہیں جنت میں ایک گھر ہے. اب عزیزان گرامی کیا معاملہ ہے، خدا کی قسم چاہنے والوں کے لیے تو علی نے فرمایا ہے کہ شیعتنا معنا وفی درجتنا، ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے درجے میں رہیں گے، ہمارے درجے میں رہیں گے. یعنی وہ بیچارے جنہوں نے مدح اہل بیت میں کوئی شعر نہیں کہہ پائے، وہ کلام موضوع نہیں کہہ سکتے، وہ تو رہیں گے، لیکن یہاں پوری چاہنے والوں کی کالونی آباد ہوگی. صلوات بھیجتے محمد آل محمد پر. یہ ہے سلسلہ. مگر ایک بات آپ سمجھ لیجئے، بات تمام کر رہا ہوں، ایک بات سمجھ لیجئے کہ اکثر انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے، ارے صاحب رسول اللہ کو تو شعر کی تعلیم نہیں دی گئی تھی، رسول اللہ کو شعر کی تعلیم نہیں دی گئی تھی. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب میں نے آپ کو ہر وہ بات بتا دی جو آپ کو نہیں معلوم تھی، ہر بات بتا دی، لیکن ایک چیز نہیں بتائی، ایک چیز کی تعلیم نہیں دی ہے، وہ شعر کی تعلیم نہیں دی. ما علمناہ الشعر، شعر کی تعلیم نہیں دی ہے. ہر تعلیم دی ہے، ہر چیز بتا دی ہے، شعر کی تعلیم نہیں دی ہے. کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہونے پائے کہ شعر کہنا کوئی غلط بات ہے یا کوئی برائی ہے. وہ تو ایک دوسرا ہی معاملہ تھا. چونکہ حضور سرور کائنات دین لے کے آئے، اسلام لے کے آئے، مذہب لے کر کے آئے، قرآن لے کر کے آئے. اگر رسول اللہ بھی شعر کہتے تو اسلام کے دشمن یہ کہہ دیتے کہ یہ اسلام تو رسول اللہ کے اشعار کا نتیجہ ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اسلام رسول اللہ کے اشعار کا نتیجہ ہے. اس لیے کہ دیکھیں شاعری میں ہوتا کیا ہے، شعراء یہاں پر تشریف فرمائیں. شاعری کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، جو تعریف کی جاتی ہے بڑھا چڑھا کر کے.
بڑھا چڑھا کر کے، یعنی وہ اس کے اہل نہیں ہے اور بڑھا چڑھا کے آپ تعریف کر رہے ہیں۔ ایک سوکھی ہوئی مرجھائی ہوئی کلی ہے اور شاعر صاحب نے اس کو ایسا بنا کے پیش کر دیا کہ گلشن محسوس ہو رہا ہے۔ سوکھی ہوئی کلی ہے اور گلشن بنا کے پیش کر دیا۔ دبلے پتلے ہیں، بالکل لاغر ہیں، پھونک ماریے تو اڑ جائیں۔ شاعر صاحب نے ایسا قوی ہیکل اور ایسا پہلوان بنا کے پیش کر دیا کہ یہ اشعار پڑھنے کے بعد ڈر لگ رہا ہے، ارے اتنے طاقتور ہیں۔ تو یہ ہے شاعری، یہ ہے شاعری جس میں بڑھا چڑھا کے چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جو دنیاوی شاعری ہے وہ اور ہے، جو مدح اہل بیت سے وابستہ شاعری ہے وہ اور ہے۔ اہل بیت کے در سے جو وابستہ ہو جائے وہ شاعری اور ہے۔ دنیاوی شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے، اور جو اہل بیت کے در سے وابستہ شاعری ہوتی ہے، آپ جتنا بھی کہیے گا آپ کا طائر وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا کہ جو ان کی بلندی ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ ورنہ کلام بھرا پڑا ہوا ہے۔ جناب ابو طالب انہوں نے حضور سرور کائنات کی مدح میں سب سے پہلے قصیدہ کہا ہے، نعت کہی، قصیدہ کہا، تعریف کی، جو قصیدہ لامیہ کہلاتا ہے۔ قصیدہ لامیہ وہ آج مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ جناب ابو طالب نے حضور سرور کائنات کی مدح میں، رسول اللہ کی تعریف میں، رسول اللہ کے دفاع میں جو اشعار کہے ہیں وہ قصیدہ لامیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اب عزیزان گرامی، یہ تو عالم اسلام کو سوچنے کی بات ہے۔ ابو طالب رسول کی مدح میں قصیدہ بھی کہہ رہے ہیں، مسلمان ابو طالب کو کافر بھی کہہ رہا ہے۔ یہ کیسا کافر ہے جو رسول کی مدح کر رہا ہے، رسول کی تعریف کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اشعار بھی ہیں۔ اور پھر یہ جو دن چل رہے ہیں، جو تاریخیں ہیں، اس میں معصومہ کونین کا مرثیہ ہے، مولا علی کے اشعار ہیں جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، ائمہ کے اشعار ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ شعراء جنہوں نے بارگاہ معصومین میں معصومین کے سامنے مرثیے پڑھے، معصومین کے سامنے ان کی مدح میں قصیدے پڑھے، خدا کی قسم وہی سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ آج بھی جو شعراء ہیں در اہل بیت سے وابستہ ہیں، ان کا سلسلہ وہیں جا کے مل جاتا ہے۔ دیبل خزائی، فرزدق، ملا مقبل خراسانی، ان سے ان کا سلسلہ جا کر کے مل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی ان کی مدح کر رہے تھے، یہ بھی انہی کی مدح کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر بات آ جائے تو اپنے دل کے درد کے اظہار کے واسطے، غم کے واسطے، جو دل پر چوٹ پہنچے اس کے واسطے جو شعر کہے جائیں، وہی تو مرثیہ کہلاتا ہے، وہی تو مرثیہ کہلاتا ہے۔ اور پھر جناب ام کلثوم کا مرثیہ، وہ بی بی کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام خاموش ہیں، ہر جگہ زینب کے خطبے ہیں، کربلا سے کوفے جناب زینب کے خطبے ہیں، کوفے سے شام جناب زینب کے خطبے ہیں، دربار کوفہ میں
جناب زینب کا خطبہ ہے، دربار شام میں جناب زینب کا خطبہ ہے، ہر جگہ جناب زینب کی آواز ہے، بی بی خاموش ہے، جناب ام کلثوم کی کوئی آواز نہیں ہے۔ وہ بی بی جو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک خاموش رہی ہو، کچھ نہ بولی ہو، وہ جب مدینے آتی ہے تو مدینے پہنچنے کے بعد وہ مرثیہ کہتی ہے، ان کا مرثیہ تاریخ میں موجود ہے۔ اپنے نانا کی قبر کو دیکھا، مدینے کو دیکھا، فرماتی ہیں مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم اس طرح یہاں سے گئے تھے کہ ہماری گودیں آباد تھیں، ہمارے سر پر وارثوں کا سایہ تھا، مگر اب ہم اس طرح سے لوٹ کے آئے ہیں کہ وارثوں کا سایہ سر سے اٹھ چکا، گودیاں اجڑ چکی۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ بی بی جناب ام کلثوم ہیں جنہوں نے مرثیہ پڑھا، اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ وہ ماں جس کے 4 جوان بیٹے کربلا میں مارے گئے، اس نے شعر پڑھے، اس نے شعر پڑھے۔ دیکھو مجھے اب ام البنین نہ کہنا، کوئی مجھے ام البنین نہ کہے۔ ہاں تھی میں کبھی بیٹوں کی ماں، تھی میں کبھی بیٹوں کی ماں، آج میرے بیٹے نہیں ہیں، آج میرے بیٹے نہیں ہیں، تھے میرے بیٹے، مگر ان کا خون اور ان کا گوشت تلواروں اور نیزوں کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ جناب ام البنین کا مرثیہ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے، پڑھیے آپ، جس میں بی بی فرما رہی ہیں ارے کوئی مجھے یہ تو بتا دے کہ جب میرا عباس مارا گیا تو کیا اس کا داہنا بازو بھی کٹ گیا تھا؟ ہاں عزیزوں، جناب ام البنین کا مرثیہ ہے۔ اور پھر امام کی بارگاہ میں شعراء نے مرثیے پڑھے۔ محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوتا تھا تو امام کی خدمت میں چاہنے والے آتے تھے، گریا کرتے تھے، تعزیت پیش کرتے تھے، مرثیے پڑھتے تھے۔ چنانچہ یہی دیبل خدائی 8ویں امام کی سرکار میں حاضر ہوئے، محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوا، امام نے دیبل کو دیکھا، فرمایا دیبل تم تو میرے چاہنے والے ہو، تم میرے مداح ہو، دیبل محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا مگر تم نے میرے جد کی شان میں مرثیہ نہیں کہا۔ دیبل نے کہا فرزند رسول ایسا ممکن نہیں ہے، محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو جائے اور میں آپ کے جد کی شان میں مرثیہ نہ کہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ امام نے دیبل کو دعا دی، پردہ آویزہ کیا گیا، پردے کے پیچھے سیدانیاں، پردے کے باہر امام، کرسی لاگے رکھی گئی، دیبل زیب ممبر ہوئے، امام زیر ممبر، مرثیہ شروع ہوا، جناب دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ اے بی بی فاطمہ، اے خیر خلق کی بیٹی، آئیے آگے دیکھیے، آسمان عصمت کے ستارے زمین پر نظر آ رہے ہیں، کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی نجف میں آرام کر رہا ہے، کوئی کاظمین میں آرام کر رہا ہے۔ دیبل مرثیہ پڑھ رہے تھے، امام گریہ فرما رہے تھے، پردے کے پیچھے سے سیدانیوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دیبل نے مرثیہ تمام کیا تو امام نے فرمایا دیبل مرثیے میں ایک شعر کا اضافہ میری طرف سے کر لو، ایک شعر میری طرف سے بڑھا لو۔ دیبل نے فرمایا کہ فرزند رسول حکم دیجئے آپ، تو امام نے ایک شعر کا اضافہ کیا کہ کوئی ان سب سے دور سرزمین طوس پر آرام کر رہا ہے۔ لیجئے لیجئے، دیبل نے ہاتھ جوڑے، کہا فرزند رسول میں آپ کے گھر کا پرانا مداح ہوں، پرانا خادم ہوں، مجھے نہیں معلوم طوس میں کون سے آپ کے بزرگ آرام کر رہے ہیں۔ امام نے جواب دیا دیبل طوس میں میری قبر بنے گی،
تو اس میں دفن کیا جاؤں گا۔ دیول نے جب وہ دوبارہ شعر پڑھا تو پردہ الٹ کے کنیز نکلی، اے دیول اب دوبارہ نہ پڑھنا، امام رضا کی بہن کو غش آ گیا۔ میں کہوں گا امام رضا کی بہن آپ بھائی کی مصیبت کا ایک شعر نہ برداشت کر سکی، ہائے زینب کیا کرے، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، نوکے نیزہ بسر حسین، واہ حسینہ واہ۔ حضرات ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے جناب اکرام حسین صاحب عرف شیدا اعظمی صاحب ان کی روح کو ایصال کریں۔ السلام علیکم ائمۃ الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد